جیسے وہ بڑا ایک مشہور جو انجینئر محمد علی صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں کہ آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا نام کیوں لیتے ہیں، آپ دیوبندی نہیں ہے نا. ایسے آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ دیوبندی بندہ ہے کہ نہیں. اس کی ایک پوری کی پوری عمر اس کی 100+ بکس کے اندر، اور ایک ایک کتاب 3 4 6 جلدوں کی، اور ایک ایک جلد 300 صفحوں کی، اور صرف فلسفے کے اوپر دین کو مستحکم کرنا. اتنی بڑی کاوشوں کو آپ کیوں ریجیکٹ کروں؟ بیکاز انہوں نے، آپ آگے سنیں فریم دیکھیں کیسے ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ایک بندے کو. انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. And the boy says, yes, he literally said that. And I'm like, no, did he say کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مجھے آپ کو پتا ہے نا میں کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کر رہا ہوں. جی سر. اوکے. سو when you and زیادہ تر ان کے اسٹوڈنٹس نے وہ پورا کا پورا چیپٹر پڑھا نہیں ہے، کہ جس میں وہ ایک بندہ آیا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس اور اس نے اپنا خواب سنایا، اور خواب میں کہا کہ میں خواب میں پڑھا تھا اشرف علی رسول اللہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ engineer Muhammad Ali Saab, and I love that guy, okay, and I'm pretty sure people are of two different categories listening to me. Ek category who love that guy, and who another category is who hate that guy. Simple classical framing concept hai. So people who actually love that guy should listen to this. Now جیسے ہی مجھے پتا چلتا ہے نا، کیونکہ میں رویا کے اوپر نا بہت سال گزارے ہیں، تعبیر رویا کے اوپر نا میرے ایسے اساتذہ تھے، وہ کرتے ہی تھے، تو میں ان کی وجہ سے، اور ہر یوتھ کو، ہر لڑکے کو فیسینیشن ہوتی ہے، لڑکیوں کو بھی، کہ یار یہ کیا سائنس ہے نا. نبی اسلام کی اتنی تواتر کی یہ سنت ہے کہ ہر فجر کے بعد، ہر نماز، ہر روز فجر کے بعد نبی اسلام مسجد نبوی میں یہ باقاعدہ اعلان کرتے تھے ہر نماز کے بعد کہ کسی کو خواب آیا ہے رات کو تو ابھی سنائے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر. اسلام میں اتنا بڑا واقعہ ہے خواب کو، اور اس کی نبی اسلام نے شاف فرمایا کہ آخری دور میں جو اللہ تعالیٰ کی انتظامات ہیں مومنین کے لیے، وہ خواب ہے کہ جب دجال کا ٹائم چل رہا ہوگا تو ظاہر ہے ہر چیز ہی 2 نمبر فراڈ ہوگی نا، ہر چیز میں فراڈ ہوگا، اتنا زیادہ فتن پھیل چکا ہوگا، تو کیسے کسی کی کسی بات پہ کوئی یقین کرے گا؟ اس لیول کا فراڈ ہے. میں اس حدیث کی تفصیل میں جاؤں تو میں آپ کو بتاؤں، گھنٹہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس لیول کے اوپر ایک عام مسلمان کی حالت تباہ ہو جانی ہے، کہ وہ اپنے باپ سے بھی دھوکہ کھائے گا، اپنی ماں سے بھی دھوکہ کھائے گا، اپنے دوستوں سے بھی دھوکہ، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو نبی اسلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے تو گائیڈنس نہیں چھوڑنی نا، تو اللہ تعالیٰ خوابوں کے تھرو مومنین کی گائیڈنس کریں گے، کہ اگر وہ والا خواب آ گیا جو اللہ کی طرف سے، اور اس کی نشانیاں نبی اسلام نے بتا دی. میرے استاد تو کہہ رہے تھے کہ اگر کعبہ اور نبی اسلام اس چیز کو کوئی اسیسینیٹ کر دینا کہ خواب کو، اور خواب کے اندر آپ کو یہ ویلیو ختم کر دے خواب کی، اور آپ کو یہ نہ سکھائے کہ خواب کو کیسے خود انٹرپریٹ کرتے ہوتے ہیں، تو آپ کو اللہ ہی بچائے آخری دور کے فتن میں، تو آپ کو پھر کوئی فرشتہ ہی آ کے وحی کرے. تو اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں کرنی نا، کہ آپ نبی اسلام تو کے بعد وحی تو نہیں ہوتی. تو اب آپ تو گئے، آپ کو میجر جو نیوکلیر جو ہے نا بم آپ کے فلسفے میں ڈال دیا، اگر خواب کو آپ نے ڈی ویلیو کر دیا. تو نبی اسلام کی حدیث اتنی کڑی ہے خواب کے اوپر. اب میں آپ کو کسی وجہ سے یہ پوری کی پوری بات بتا رہا ہوں، میں نے جو کانٹیکسٹ بتایا نا خواب کا اور حدیث کا دجال کا، اب میں نے فریم کر دیا آپ کو. Now I'm only talking about 2 people who actually love this guy، جس کے اوپر وہ انہوں نے کہا ہے میں دیوبندیوں کو اشرف علی رسول اللہ والوں کو نہیں میں مانتا، یہ تو کفر ہے. آپ کے بابو نے کتاب میں لکھا ہے. Now you have to understand میں نے آپ کو کس فریم میں داخل کیا. ابھی غور سے سمجھے اس بات. جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ تعبیر رویا کیا ہے اور اس کی سائنس کیا ہے، اور میں نے آپ کو حدیث جان کے بتائی ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں سر خواب کی کیا ضرورت ہے، خواب ہمارے پاس کتابیں لکھی ہوئی ہیں، خواب کی ضرورت کتابوں میں بتائیے، نبی اسلام کی ڈائریکٹ حدیث، اور میں نے آپ کو تواتر سے وہ سنت بھی بتا دی. ٹھیک ہے. I'm pretty sure you know کہ خواب کی کتنی بڑی ویلیو، کسی اور دین میں خواب کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے دین میں خواب کی سپریم ویلیو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندے نے بات کی ہے، فار ایگزامپل اس وقت محمد علی مرزا صاحب نے بات کی، تو آپ سب سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی دیکھتے ہیں کہ اوکے یہ کس فریم سے بیٹھ کے یہ فلسفہ مرتب ہو رہا ہے، یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے، کس فریم سے سوچ آتی ہے نا. دین یو انڈرسٹینڈ کہ اوکے یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف میتھس، مے بی ہی از انسپائرڈ بائی اے لوکل سائیکالوجی
اینڈ فریم ادھر سے لے رہے ہیں جو کہ اہل حدیث اسکالرشپ کی سائیکالوجی ہے. اہل حدیث اسکالرشپ خوابوں کو سیریس نہیں لیتی. Now I do not know جن محمد علی صاحب اہل حدیث ہیں کہ نہیں. I do not know that. Okay, maybe he is not. Maybe he is a بریلوی. I'm not saying کہ ان کا فرقہ کیا ہے. میں ان کی فریمنگ کی بات کر رہا ہوں. کیا پتا بچپن ان کا بریلویزم میں گزرا, کیا پتا بچپن ان کا اہل حدیث میں گزرا, کیا پتا مجھے نہیں پتا کیا. I did not talk to him. Okay, but seems like کہ ان کی یہ فریمنگ جو ہے نا, سائیکولوجیکل فریمنگ, وہ اہل حدیث اسکالرشپ کی ہوئی ہے. اور جیسے ہی آپ اہل حدیث اسکالرشپ کی فریم کے اندر سے بات کرتے ہیں تو آپ جس مرضی اسکالر آف اہل حدیث کو جا کے خواب سنائیں نا, یہاں تک بھی کہتے ہیں نا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے, تو وہ بلیٹنٹ ریفیوٹ کریں گے آپ کو کہ یہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ نبی علیہ السلام ہے. آپ نے دیکھے ہوئے نبی علیہ السلام, آپ پہلے ان کا حلیہ بتائیں. ہم صحابہ کے تھرو احادیث, صحیح حدیث کے تھرو پہلے ویریفائی کریں گے کہ یہ نبی علیہ السلام ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ اس فریم سے آ رہے ہیں, کس فریم میں یہ تھاٹ پروسیس ہے. اور جو دوسرا فریم ہے نا, جو بریلویزم کا یا دیوبندیزم کا, اس میں یہ والا سوال ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ حلیہ بتائیں. ٹھیک ہے, آپ اس میں وہ خواب پوچھا جاتا ہے اور خواب کے اندر سے وہ دعوت کا آنسر یا مطلب نکال جاتا ہے. نا آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں دیوبندی ازم کی طرف یا بریلویزم کی طرف ٹلٹیڈ ہوں یا میں اہل حدیث ازم کی طرف ٹلٹیڈ ہوں. میں جان کے اپنے فریم میں ڈالنا چاہ رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو اس اوریجنل فریم میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. وہ اوریجنل فریم ڈائریکٹ اس سنت کا تواتر سے, کہ جس میں نبی علیہ السلام خود پوچھتے تھے کہ کوئی خواب آئے تو سناؤ. اور آپ کو پتا ہوگا کہ میں پڑھا ہو سیرہ میں, آپ پڑھیں سیرہ میں باقاعدہ رویا کا چیپٹر ہے, بہت ہی بڑا چیپٹر ہے, رویا خواب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی تعبیر جو ہے اس نکالنے کے لیے نبی علیہ السلام نے, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, پھر علی بن ابی طالب نے, عبداللہ بن عباس نے, میں آپ کو کیسے ایسے صحابہ کے نام بتاؤں. حضرت عمر بن خطاب نے جب تعبیریں بتائی ہیں لیٹر آن اپنے ٹائم پہ, نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تعبیر بتائی, اور ایک دو ابو بکر صدیق نے تعبیر بتائی. اور ایک صحابی نے خواب سنائے نبی علیہ السلام کو مسجد نبی میں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی آپ بتائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس خواب کی تعبیر بتائی, اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا خواب میں کیا بتایا تھا, بٹ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدھی تعبیر آپ نے بالکل ٹھیک بتائی اور آدھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے تعبیر کا کانسیپٹ جو ہے. پھر جب مولانا سیری کے ٹائم کے اوپر یہ بہت زیادہ محنت کر کے مولانا سیری نے جس لیول تک لے گئے, پھر مولانا اسماعیل آئرینین جو تھے وہ ان کے 200 سال بعد آئے ہیں, اور ہی ٹوک اٹ ٹو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لیول. اب میں آپ کو کیوں یہ ساری کی ساری تمیدیں باندھ رہا ہوں, what do you think I'm doing here? I'm actually creating a frame here. اوکے, اب جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ تعبیر رویا کی سائنس کیا ہے, اور سائنس لٹرلی سائنس, اس کے رولز کیا ہیں, اور جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خواب میں جو کچھ بھی آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے دیکھا ہے, اس کا ٹوٹلی ڈفرنٹ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جلدی سے, کیونکہ مجھے اب میسج آ گئے ہیں کہ وہ روم میں انٹری ہو گئی ان کی, ان ہوسٹ کی. سو جیسے مولانا سیری کے پاس ایک بندہ آیا, اور اب ان کے اسٹوڈنٹ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس بندہ آیا نے کہا کہ مولانا میں نے شیخ ایک خواب دیکھا, تعبیر بتائیں. تو مولانا سیری نے کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا میں اذان دے رہا ہوں. تو مولانا سیری نے اسے کہا کہ آپ کو آج نہیں تو کل تک یہ کوتوال پکڑ لے گا, آپ جیل میں جانے والے. تو اسی دن یا اگلے دن شام کو ایک خواب, دوسرا بندہ آیا, اس نے خواب سنایا, اس نے کہا کہ شیخ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں. اب اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, تو اس بندے نے کہا کہ شیخ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک اذان دے رہا ہوں. تو مولانا سیری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بڑا کام لیں گے, اور آپ کی دعوت بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچیں گی, اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو قبول کرے, ریا نہ آنے دیجیے گا. اسٹوڈنٹ نے کہا آپ نے ایک ہی خواب کی دو الٹی تعبیریں کیسے بتا دی؟ تو مولانا سیری نے کہا کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ میری فریم کی جو بارڈرز ہیں نا وہ مستحکم ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں. مولانا سیری نے کہا کہ اصل میں خواب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, خواب کی ایکویشن بنتی ہے جس بندے نے خواب دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور میں ان دونوں کو جانتا ہوں, دونوں میرے علاقے کے. ایک جو ہے وہ نامی چور ہے, میں اس کو جانتا ہوں, ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا, اور دوسرا جو ہے وہ جید اسکالر ہے, اینڈ ہی از ٹرو ٹو دا پرپز. میں اس کو دونوں کو جانتا ہوں. اذان جو ہوتی ہے, اذان آپ کی انویلنگ کو کہتے ہیں. انویلنگ کا مطلب ہے پردہ بے نقاب ہو جائیں گے آپ جیسے ہی وہ چور بے نقاب ہوگا تو پکڑا جائے گا, اور جیسے ہی اسکالر بے نقاب ہوگا تو اس کی دعوت آگے پھیلے گی. اٹس لائک پبلک, آپ پبلک ہونے والے ہیں ابھی. یو آر گوئنگ ٹو گو وائرل, wherever you are inside is going to go viral. یہ اذان ہے. نا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اذان جب آئے تو اس کا یہ مطلب لینا ہے آپ نے. اوکے, what I'm saying is کہ خواب کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے.
سوائے اہل حدیث اسکالرشپ کے, بیکاز انہوں نے جو فریم کریٹ کیا ہے وہ 250 سال پہلے, 300 سال پورے ہو گئے اب تو تقریباً ایک خاص طریقے سے انہوں نے ایک فریم کریٹ کیا تھا جو کہ ڈیٹرنٹ تھا تعبیر رویا کے اوپر. And you have to take a sample yourself. Go to any real scholar, okay, اہل حدیث, ان سے کہنا کہ اگر خواب میں نبی اسلام آ جائیں تو یہاں تک بول دیں گے کہ کیا پتا وہ حضرت سعد ہوں, کیونکہ حضرت سعد کی جو چہرہ مبارک تھا وہ نبی اسلام کے ہو بہو تھا. تمہیں کیسے پتا کہ وہ نبی اسلام تھے؟ یہاں تک بول دیں گے. You have to understand, they are never going to take a chance on this, because جس کرٹیکل نس کے بارے میں ڈسکرپشن ڈال دی گئی ہے نا اس فریم میں, اس میں اتنا بڑا رسک آ جاتا ہے کہ آپ وہ رسک اٹھا نہیں سکتے ایز اے مسلم. باقی کی جو اسکالرشپ ہے وہ والے رسک کو کیٹر ان نہیں کرتی اپنے فریم میں. Now you need to understand how big of a problem it can become, and I'll tell you in a bigger frame, if I have to choose bigger frame کے اندر کہ دجال کے ٹائم پہ مجھے خواب کی کیسے گارنٹی ہوگی کہ میں وہ ہوں گا, تو مجھے وہ 2 گارنٹیز نبی علیہ السلام نے بتائی ہوئی ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا, اور جس نے کعبہ دیکھا اس نے کعبہ ہی کو دیکھا. اب کعبے کے تھرو ڈائریکشن تو دی جا سکتی ہے یا دجال کے ٹائم پہ, اور نبی اسلام کے تھرو ڈائریکٹ انسٹرکشن دی جا سکتی ہے. یس بالکل. تو اگر یہ دونوں چیزیں بھی میں نے ڈیٹیریٹ کر دوں تو مجھے ایک ایز اے مسلم کون سی راکٹ سائنس کے تھرو میں دجال کے ٹائم پہ وہی خواب کا 146 حصہ ہے جو کہ ٹھیک ہے 1/46 حصہ وہی کا ہے, وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا ہدایت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, کیا میسجنگ ہو رہی ہے. سو آئی ہیو ٹو لک ایٹ کہ متن کیا ہے, پورے کے پورے فریم کو کریٹ کیسے کرنا ہے یا توڑنا, کون سا فریم توڑنا ہے. تو اسی وقت میں اہل حدیث اسکالرشپ کا یہ فریم توڑ دیتا ہوں. اوکے, بیکاز I can see through and through the big picture. Not that I am too wise or میں کو Isaac Newton. No. You need to understand the technicality of all of this is. اب میں نے آپ کو کیوں بتایا. اب ایک بندہ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس آئے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بول رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ. اس کا کہیں سے بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اشرف علی جو ہے وہ اپنے آپ کو رسول اللہ سمجھتا ہے. اس کا لٹرل مطلب یہ ہے, لٹرل خواب کا, اور مجھے تعبیر رویا کے اوپر بہت ہی تھوڑا ایکسپیرینس ہے کہ میرے اساتذہ کے تھرو جو میں سیکھا. اوکے, اس کا پھر بھی مجھے پتا ہے اگر اسکالرشپ کو میں سناؤں یہ خواب, تو اگر میں اپنے بارے میں یہ خواب سناؤں, فار ایگزامپل کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے آگے مجھے کہا, مجھے آئی سویٹ یو ریئل اسکالرز جو عربینس انہوں نے مبارکباد دینی کہ تو کسی ایک سنت کا اہتمام کر رہا ہے. وہ سنت نہ چھوڑ, چیک کر وہ کون سی سنت ہے, کیونکہ ایک بندے نے آگے تجھے خواب سنا تو کوئی کسی نہ کسی سنت کا اہتمام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں وہ ایسے ایسے خواب سناؤں جو میں نے خود سنے ہیں, میرے اسکالرس کو, میرے اساتذہ کو آ کے لوگوں نے سنائے ہیں. میں اس لیے نہیں سناؤں گا, وہ شارٹ ویڈیو کٹے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ادھم مچا دیں گے لوگ, کہ ساحل ندیم نے کیا بول دیا. اور وہ ایسے ایسے خواب ہیں کہ اگر وہ خواب کسی اہل حدیث اسکالرشپ کو سنا دے یا پھر کسی عام سے کسی مولوی کو سنا دے تو وہ لٹرلی گولی مار دے گا کہ تو نے یہ بات کر کے سیدھی زبان. اور خواب آیا بھائی, خواب کوئی اسکرپٹ تھوڑی ہوتا ہے, اللہ کی طرف اس کا مطلب نکالو. سو میں وہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بلکہ اب میں اور کیا خواب سناؤں آپ کو, بس آپ کو اتنی سی بات پتہ ہونی چاہیے کہ پیغام کر دیجیے اور ایڈ کر دیجیے روم کے اندر. وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں. کون لوگ, مجھے تو یہ ریل پہ کیسے آن کرتے ہیں سر؟ ہم روم ان لاک کر دیجیے آپ, یا ہم میں سے کسی کو ماڈریٹر بنا دیجیے. آپ کون بول رہے ہیں؟ میں سید عمر شاہ. یہ لے میں نے آپ کو ماڈریٹر بنا دیا, اب یہ دونوں چیزیں کر دیجیے. ٹھیک ہے, تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بندہ یہ آگے کہے گا نا اشرف علی, میں نے خواب دیکھا اشرف علی رسول اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی نے کوئی ایک سنت کا اہتمام ایسا کیا ہوا ہے. اس کا منیمم مطلب بتا رہا ہوں میں کہ جو کہ اس بندے کو انہوں نے خواب کے تھرو, اس تعبیر کے تھرو بتا دینی ہونی تھی. کیا پتا بتائیے کیا نہیں بتائی, ایٹ لیسٹ یہ میں اپنی ناک کی شکل میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو دیکھنا کیسے. میں آپ کو تعبیر نہیں بتا رہا ہوں خواب کی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بندے نے کہہ دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے لکھ دیا تو یہ کہیں سے بھی نہیں آپ نے لینا کہ اشرف علی تھانوی نے کہہ دیا میں کوئی رسول اللہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں بھیجا ہوا. اف اینی تھنگ اشرف علی تھانوی صاحب کی باقی کی ساری کتب بلیک اینڈ وائٹ گارنٹیز دے رہی ہیں کہ وہ ختم نبوت کے سب سے بڑے فوجی تھے اپنے ٹائم پہ. تو وہ اگر کوئی غلطی کرتے بھی نا تو ایٹ لیسٹ یہ والی غلطی نہیں کرنی تھی انہوں نے, اور مرتے دم تک نہیں کی.
سو اگر پھر بھی انہوں نے قلم بند کر دیا یہ والا واقعہ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو ایز اے اس فریم میں سے نہیں دیکھیں گے کہ جس فریم میں او یہ کیا لکھ دیا کہ اشرف علی رسول اللہ. غور سے سمجھیں اس بات کو. سو میں آپ کو یہ خواب سنا ہی دوں تو بہتر ہے. یہاں پہ ایک ریلیونٹ خواب میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ ایک خاتون نے آ کے مولانا شیریں سے خواب بھجوایا. ٹھیک ہے، وہ اس کو چھوٹا سا ریفرنس دے دوں کہ شی واز ان رویلٹی آف ہر پلیس. تو اس نے خواب کے دیکھا کہ میری پوری قوم آ کے میرے ساتھ زنا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ڈر گئی کہ میں پتہ نہیں کس غلط قسم کی عورت ہوں. اور مولانا شیریں نے خواب کی تعبیر کیا بتائی ان کو کہا کہ یہ بہت ہی مبارک خواب ہے تمہارا، پوری قوم کو تمہارے سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچنا ہے، اور تم ایسا سٹیپ لینے والی ہو کہ جس کے تھرو پوری قوم جو ہے نا وہ فار مینی ایئرز دے آر گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام سم ڈیسیژن دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اگر مجھے ایسا خواب آئے تو میں نے تو مطلب دیگیں بانٹ رہی ہیں استغفار کے 1000 نفل ماننے اور پتہ نہیں کیا کرنا نا. بیکاز میں جس فریم سے دیکھوں گا نا اس چیز کو وہ بتائے گا کہ میری پرائمنگ کس نے کی ہے، سائیکولوجیکل ٹیوننگ کس اسکول سے ہوئی ہے، اسٹف اینڈ سو آن سو فورتھ. اب ہوا بھی یہی اس خاتون کے ساتھ. شی ایکچولی بیکیم ون آف دا، آئی تھنک یمن کی تھی اس وقت کہ یا پھر wherever Ethiopian, I don't remember that. And that dream is probably a signature trademark of how people got to understand کہ کس طریقے سے تعبیر رویا کتنی بڑی چیز ہے. اب میں نے آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا، بس اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ مجھے ملتے ہیں نا ان کے اسٹوڈنٹس اور کہتے ہیں کہ آپ اشرف علی تھانوی کو پروجیکٹ کرنا بند کر دیں، وی سی سو مچ سملیرٹیز بٹوین یو اینڈ ہز میسجنگ، آپ بھی فرقوں کے خلاف ہیں. میں فرقوں کے خلاف ہوں نہ ہوں، مگر یہ بیسس نہیں ہے فرقہ توڑنے کی، کیونکہ آپ اس سے آئی کیو لو کر رہے ہیں لوگوں کا کہ میں ایک جملہ پکڑوں اور اس میں سے میں سارا کچھ نکالوں، مطلب اس میں سے اس کو ایک بالٹی کی طرح اس کے اندر سے جو کچھ نکال سکتا ہوں میں نکالتا ہوں، حالانکہ اس جملے کی کوئی ویلیو ایسے نہیں. Now, I'm not supporting the Deoband scholarship. What I'm saying is, if you have to reject Deoband scholarship, this is not the case study for it. یہ کیس اسٹڈی غلط ہے کہ انہوں نے ایک بندے کے خواب کی تعبیر میں بتا دیا اور کہہ دیا کہ اچھا پڑھ نظرا یہ کلمہ اگر تو نے خواب میں دیکھا ہے. تو وہ اس بندے کو literally he's putting him on a test کہ کیا تجھے واقعی پتا ہے کہ تو جو میں کہوں گا تو وہ مانے گا، یا پھر تو بھی خالی ٹائم پاس کرنے آیا. اور اس نے جب پڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے روک دیا کہ نہ پڑھی مت. آئی ایم ناٹ رسول اللہ. رسول اللہ کا مطلب ایک ہی ہمارا نبی ہے. میں تو خالی یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ تو آئے اور بس فین بنا ہوا پھر رہا ہے، میں ڈائی ہارڈ فالوور ہوں آپ کا. تو واقعی میں are you true to whatever what you are saying? So and then he ان کو پھر اس کو جو بھی تھانوی صاحب نے کام دیا کہ بھائی اپنی زندگی کو کیسے کیا دین پہ کیسے لانا ہے. I do not know what happened later, nor do I care. What I want to know, what I want you to know, what I need to tell you is کہ فریم توڑنا سب سے پہلے ضروری ہے. ایک مسلمان سب سے پہلے اس فریم کو توڑے. اور یہ اسکالرشپ کا جتنا بھی فریم ہے نا اس وقت، وہ سارا کا سارا اس فریم کے اندر سے باتیں کر رہا ہے.